اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے سے نکاح کے موضوع پر کچھ بات شروع کی تھی اور اسی سلسلے میں کچھ تمہیدی باتیں یہ اس کے اندر عرض کی تھی. سب سے پہلے تو یہ آیت مبارکہ جو سورہ النساء کی ابھی بھی میں نے پڑھی ہے، یہ خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، مسنون ہے اس کا پڑھنا. اور جتنی بھی آیتیں اس خطبہ نکاح کے اندر عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، وہ ساری ہی آیتوں کے اندر عام طور پہ تقوی کا حکم صرف دیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی بنیادی اور ضروری چیز ہے. پوری زندگی کے اعتبار سے بھی انسان کے، اور خاص طور پہ اب جو نیا رشتہ بننے جا رہا ہے، نئے تعلقات بن رہے ہیں، زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی تقوی یہ انتہائی ضروری ہے کہ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، جس کے اندر حساب کا خوف نہیں، جس کے اندر حساب دینے کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اس کے لیے ظاہری سی بات ہے ہر طرح کی چیز کرنا پھر آسان ہے. اور ایسا آدمی ظاہری سی بات ہے اپنی منچاہی زندگی گزارے گا جو اسلام میں، دین میں پسند بھی نہیں. گزشتہ دنوں بھی صبح کے درس میں سورہ مائدہ کے اندر یہ بات چل رہی تھی. اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں بنائی ہیں اور یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیں، لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں بری بھی ہیں. ہر زمانے کے اعتبار سے خراب بھی ہیں، تو جو چیزیں صحیح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، اچھی ہیں، شریعت نے کہا اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو استعمال کرو. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے تمہارے لیے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں فرمایا کہ اس سے رک جاؤ. اس لیے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا، اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار بھی دیا، اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں بھی دی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر اللہ رب العزت نے پابندی بھی لگا دی ہے، کچھ حدود بھی تمہارے لیے قائم کر دیے ہیں اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ دیکھو ان حدود سے تجاوز نہیں کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، فرمایا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں کرتے. اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب بھی انسان جس زمانے میں، جس معاشرے میں حد سے تجاوز کرے گا تو جو نظام کائنات ہے، نظام فطرت ہے، وہ بگڑنے لگے گا، وہ خراب ہونے لگے گا. ایک عام سی چیز ہے اس کے اندر. ایک عام سی بات ہے، گاڑی اگر ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں گاڑی کو چلانے کے لیے جو اس کے لیے ضروری ہے. بعض چیزیں بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوتی ہیں، جیسے بریک آئل ہے، صحیح ہے نا، وہ بہت شاید تھوڑی سی مقدار کے اندر گاڑی کے اندر ہوگا. گاڑی کے اندر پانی شاید زیادہ ڈلے گا، گاڑی کے اندر پیٹرول زیادہ ڈلے گا، اور وہ آئل شاید بہت تھوڑا سا ڈلے گا، لیکن گاڑی کی اور گاڑی میں بیٹھنے والوں کی حفاظت کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو بریک نہیں لگے گی اور اس کی وجہ سے گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، گاڑی میں بیٹھنے والوں کا بھی نقصان ہوگا، بلکہ کسی دوسرے کی بھی جان اس کی وجہ سے جا سکتی ہے. تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو حدود لگائی گئی ہیں ان حدود سے تجاوز نہ کریں.
ایک تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کا غضب و غصہ ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، اور عام جو نظام کائنات ہے، جو فطرت انسانی ہے، وہ بگڑنے لگے گی اس کے اندر۔ اور پھر جب یہ نظام خراب ہوگا تو بہت ساری خرابیاں، اور پھر اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے گناہ معاشرے کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا حدود کے اندر رہو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے اندر میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، جو نظام کائنات میں، نظام فطرت میں دخل اندازی کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو اسی پر پکڑا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، فرمایا اس سے پہلے ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، قوم شعیب کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ فرمایا ان لوگوں نے ظلم کیا، اور ظلم کی وجہ سے یہ چیزیں، نظام فطرت، نظام کائنات بگڑنے لگی، تو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے انبیاء، رسولوں کو، پیغمبروں کو، واعظین کو بھیجا، ان کو سمجھاؤ پہلے بات۔ لیکن جب انہوں نے بات آخر نہیں مانی، اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان لوگ۔ اور قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم ان کے محلات، ان کی بستیاں دیکھ لو، آج بھی موجود ہیں، ان کی وہ باقیات آج بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کی یمن کے اندر جو ڈیم ٹوٹا تھا اور پانی بہا تھا، اس کے اندر وہ قوم غرق ہوئی، اس کے اندر اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ تو فرمایا یہ چیزیں دنیا سے ہم نے مٹائی نہیں ہیں، ان کی باقیات دنیا میں موجود ہیں، دیکھ لو کیا ہوا۔ تو بہرحال آیت مبارکہ کے اندر تقوی سے متعلق حکم دیا کہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو وہ سارے تقاضوں کو، ساری چیزوں کو پورا کرے گا اس کے اندر۔ ظاہری سی بات ہے، اس کو ڈر ہے، کسی کو حساب دینا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، یہ صرف زندگی اپنے خواہشوں کو اور اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے اس کے اندر، اس میں تو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت مبارکہ کو دیکھ لیں تو اس کے اندر واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا دیکھو مرد عورت دونوں کو ہم نے ایک ہی سے پیدا کیا، حضرت آدم و حوا سے پیدا کیا۔ قرآن کریم آج پوری دنیا میں مساوات کی بات چل رہی ہے، اور عورتوں کو اس بات پہ ابھارا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، بھئی اپنا حق مانگو، اپنا حق مانگو۔ تو یہ میں پہلے بھی بات عرض کر چکا، اسلام نے، دین نے جو حقوق ان کو دیے ہیں وہ کسی مذہب نے کبھی نہیں دیے، وہ کسی معاشرے کے اندر کبھی ان کو نہ ملے ہیں نہ مل سکتے۔ اب کس طرح کا حق چاہیے وہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو مساوات تو یہی برابری کر دی شریعت نے کہ دیکھو آدم و حوا سے مرد بھی پیدا ہوا اور آدم و حوا سے عورت بھی پیدا ہوئی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر برابر رکھ دی گئی۔ جنت اللہ نے صرف مردوں کے لیے نہیں بنائی ہے، جنت اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بنائی، وہ نیک اور صالحہ ہوں گی وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ تو فرمایا یہ بنیادی چیز اس کے اندر یہ بھی بیان کر دی قرآن کریم نے خود ہی اس کے اندر، اور اس لیے خطبہ نکاح کے اندر اس کو پڑھنا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اگرچہ قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے اور مردوں کو نگران بنایا ہے، اوپر حاکم بنایا، بڑا بنایا عورتوں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تھانے دار بن جاؤ ان کے لیے، تم ان کے لیے حاکم بن جاؤ اور ان پر ڈنڈا اٹھا کے رکھو ہر چیز کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تمہارے اور ان کے حقوق کے اندر بھی شریعت نے برابری رکھی ہے، بنیادی حقوق دونوں کو دیے گئے ہیں اس کے اندر، اس میں، اس لیے یہ چیز کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر۔ بہرحال کچھ تمہیدی باتیں میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس کے اندر عرض کی تھی، کچھ باتیں مزید اس میں بھی عرض کر دوں، جیسے یہ بات بھی سامنے آ گئی اس کے اندر کہ یہ چیز بنیادی طور پر ہمارے سامنے رہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن، اب کیونکہ یہ مرحلے تو ضرورت ہے آگے چل کر شروع ہوں گے، اس سے متعلق کچھ تمہیدی بات بچوں کی تربیت کے حوالے سے عرض کر دوں۔
کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں یا اثر انداز ہوتی ہیں آگے کی زندگی میں، بڑے ہونے کے بعد، جوانی میں، جو وہ اپنے بچپن کے زمانے سے اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے وہ چیزیں اس کی زندگی میں بھی آ جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی بات، قرآن کریم نے ایک بنیادی اصول پہلا بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو، ہر ایک ایمان والے کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ گویا یہ پہلے ہی گویا یہ چیز ذہن میں ڈال دی گئی کہ دیکھو دنیا کی زندگی حتمی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد قبر، حشر، آخرت کی زندگی آئے گی، پھر جنت اور جہنم ہے۔ اور ایک اچھا انسان، ایک اچھا آدمی اور ایک اچھا مسلمان، اس کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہ صرف اس کی اپنی دنیا کی زندگی اچھی بنائے بلکہ اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی آخرت، قبر، حشر، آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنائے۔ اس لیے فرمایا، حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دیکھو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ چرواہا ہوتا ہے نا، چرواہا، صحیح ہے، یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں، گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں تو چرواہا جب بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی جانور چرا رہا ہوتا ہے تو ریوڑ میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں اس کے پاس، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100، 150 بھی ہوتے ہیں۔ تو چرواہے کی نظر، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک جانور پر رہے۔ بڑے جانور عام طور پہ ساتھ رہتے ہیں، زیادہ آگے پیچھے نہیں جاتے، لیکن یہ جو بکریاں ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، یہ ایک ساتھ نہیں رہتے، کبھی کوئی ایک ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ایک ادھر نکل جاتا ہے۔ تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، مارتا تو نہیں ہے ان کو زیادہ، کیونکہ چھوٹا جانور ہے، مارنے سے مر بھی سکتا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، تو وہ کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے اس کو۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بکری یا ایک جو ہے وہ بھیڑ جو ہے، ایک دمبا جو ہے وہ ریوڑ سے نکل رہا ہے، اس کو ریوڑ کے اندر رکھے، اس کو اس کی جماعت کے ساتھ رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی نظر ایک تو سب پر ایک ساتھ بنی رہے گی اس کے اندر، دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کوئی اور جانور، کوئی اور شکاری جانور، کوئی بھیڑیا اس کا شکار نہ کر لے، اس کے اندر، اس میں جنگلوں میں، صحراؤں میں اس کا شکار نہ کر لے۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کو جوڑ کے رکھنا، اس کو ان کے ہر ایک کو ایک ساتھ ملا کے رکھنا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں جانور، لیکن چرواہا کھڑا رہتا ہے، نظر رکھتا ہے ان کے اوپر، جب تک اس کی ڈیوٹی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک جانور میری نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ فرمایا آپ جوامع الکلم تھے، آپ بات بہت مختصر فرماتے، معنی بہت جامع ہوتے اور بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہوتی، تو آپ نے یوں ہی مثال دی کہ دیکھو تم میں سے ہر ایک کیا ہے، چرواہے کی طرح نگہبان ہے۔ اور فرمایا دیکھو تمہارے ریوڑ کے بارے میں، یعنی تمہارے گھر والوں کے بارے میں، تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت میں تم سے پوچھو گی، کل تمہیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگرچہ قرآن کریم نے یہ بیان کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرمایا قیامت میں کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہ بھی قرآن کریم کا اصول ہے اپنی جگہ اس کے اندر، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث کے اصول سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس کے ماتحتوں نے کوئی ایسی غلطی، کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا بار، اس کا بوجھ اس کو بھی اٹھانا پڑے گا، وہ اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگر اس کے ماتحت کے لوگ، اس کے بچے اس کی وجہ سے کسی غلط رستے پر آ گئے ہیں، کسی گناہ میں لگ گئے اس کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ہدایت آدمی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے بھی ہاتھ نہیں، نبی کے بھی ہاتھ میں اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے حبیب آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔
ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو ہم ہدایت دینا چاہیں۔ ہاں آپ ان کی اصلاح کی فکر کریں، آپ ان کو صحیح راستہ بتائیں، آپ ان کو اچھے اعمال بتائیں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ ہدایت وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی، انبیاء کے ہاتھ میں نہیں تھی ہدایت۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ اپنے بیٹے کو کہا آؤ بھائی کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹا نہیں آیا، اس نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ انہوں نے بات سمجھائی لیکن آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ میرے لیے تو وعدہ تھا کہ مجھے بھی بچایا جائے گا، میرے اہل کو بھی بچایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، فرمایا وہ آپ کا اہل حقیقی تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، وہ ایمان والا تھا ہی نہیں۔ ہماری شرط تھی بچانے کے لیے ایمان والا ہونا، اور اس کے پاس ایمان نہیں، چاہے وہ آپ کے بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس اعتبار سے، لیکن وہ بنیادی شرط پوری نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں بچا، وہ غرق ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی اس کے اندر، اگرچہ وہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا، لیکن کیونکہ فرمایا کہ وہ ان نافرمانوں کے ساتھ تعلق تھا، دل سے وہ ایمان نہیں تھا، وہ چیزیں نہیں تھی۔ جب قوم پر عذاب آیا تو بیوی بھی اس کے اندر ہلاک ہو گئی، اگرچہ وہ ساتھ رہنے والی۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھیں تو فرعون، ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، صحیح ہے، وہ اگرچہ فرعون کی بیوی ہے، صحیح نا، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو فرمایا وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت میں جائیں گی، وہ جنت میں گئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی اور خوش ہو گئے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کے ایک مسلمہ اصول ہے کہ دیکھو یہ رشتہ داریاں اور یہ چیزیں بھی یوں کام نہیں آئیں گی، ہاں لیکن یہ بھی اصول یوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے ماتحت ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں، جیسے دنیا کے اعتبار سے ایسے ہی دین کے اعتبار سے۔ دیکھیں ایک آدمی شادی شدہ ہو اور صاحب اولاد ہو، میری نظر میں تو یہ چیز ہے، شاید آپ بھی اس سے متفق ہو، اس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ آج آدمی سوچتا ہے نا کہ آدمی اپنے بعد کی زندگی کے لیے کچھ بچا کے رکھے، اپنے آگے آنے والے وقت کے لیے کچھ بنا کے رکھے، صحیح ہے نا۔ تو عام طور پہ ہماری جو آج کل کی سوچ ہے، کیونکہ وہی چیز ہماری نسل میں بھی جا رہی ہے، اس کے اندر عام طور پر جو ہماری سوچ ہے، جو شاید سوچ نہ بھی ہو لیکن ہمارا عمل اس چیز کو بتا رہا ہے عام طور پہ، کہ ہم نے اپنا سرمایہ مستقبل کا، ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کس کو سمجھا ہے کہ بھائی ایک اچھا گھر ہو جائے، صحیح ہے نا، اتنا بینک بیلنس ہو جائے، میرا آگے کا کاروبار ایسا ہونا چاہیے، میری جاب ایسی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا، یہ چیزیں میں آگے کی زندگی کے لیے سیٹ کر لوں، صحیح ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا آج کل یہ چیز بھی خود بخود لوگ، پہلے بہت زیادہ لوگ بچوں سے امیدیں کر لیتے تھے، آج کل لوگ اپنی اولادوں سے بھی امیدیں کم کر دی، تو خود ہی اپنا سرمایہ، اپنی چیزوں کو بھی جمع کرے، پتہ نہیں بھائی یہ بعد میں کچھ کرے گا نہیں کرے گا، بچہ دیکھے گا نہیں دیکھے گا۔ تو ہم نے اپنی انویسٹمنٹ اپنے اعتبار سے بنانا شروع کر دی، گھر کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، یہاں پلاٹ، یہاں چیزیں، بینک میں پیسے، اور لانگ ٹرم ہم پیسے ڈال دیتے بینکوں کے اندر کہ منافع آتا رہے، چیزیں آتی رہے، بھائی بچہ نہیں بھی دیکھے گا تو بھی بھائی ہمارا گزارا ہو جائے گا، بڑھاپے کے اندر ہماری زندگی گزر جائے گی۔ ایک صاحب اولاد آدمی کے لیے اس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کی اولاد ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ، اور میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، صحیح نا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک دعا بتائی تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، فرمایا یہ مانگو اللہ سے، اے اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ میری آنکھ کا کانٹا بن جائے اس کے اندر۔ جیسے ذرا سا آنکھ کے اندر، آنکھ کئی بال ہوتا ہے، یہ اوپر پلکوں کا ذرا سا ایک بال اگر آدمی کے آنکھ میں آ جاتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آدمی کو چین سے بیٹھا نہیں جا رہا، نیند نہیں آ رہی، پانی ڈال رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے بھائی دیکھو میری آنکھ میں تو کچھ نہیں آ گیا۔ اور آج ایسی چیزیں کہ اولاد گویا ایسی آنکھ کے اندر کانٹا بن گئی، آدمی کو بے چینی ہے، تکلیف ہے، اور یہ تکلیف اور درد ایسا ہے، اللہ معاف کرے، کہ آدمی کسی کو بول بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کیا بولے گا؟
کیونکہ وہی میں نے کہا یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی اس کی زندگی کی، یہ سب سے بڑا سرمایہ تھا، لیکن دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کی چیزوں کو بناتے بناتے میں اپنی اس انویسٹمنٹ کو، اپنے اس سرمایہ کو بنا ہی نہیں سکا۔ اب جب میرے پاس وقت فارغ ہوا تو بچہ میرے ہاتھ سے جا چکا، اب اس کا وہ وقت گزر چکا جو وقت مجھے اس کے ساتھ گزارنا تھا۔ میرے پاس ساتھی بھی آیا، مجھے پوچھا جاب لگی ہے، باہر کی جاب ہے، شہر سے باہر جانا ہے، ہفتے میں 15 دن میں آ جاؤں گا اس کے اندر۔ اس میں نے کہا یہاں جو تنخواہ ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے، بہرحال کہنے لگا ہاں ملتی تو ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ اچھی ہے اس کے اندر۔ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اسی پیسوں میں گزارا کر لو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور یہ جو وقت اپنے بچوں کو دینے کا، اپنے گھر والوں کو دینے کا ہے نا، یہ وقت اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دو، تو کل کی زندگی تمہاری سکون کی ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی۔ وہی میں نے کہا اب سرمایہ آدمیوں کے پاس بہت ہے، آج سرمایہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اب اس سرمایہ کے اندر بھی، اس اچھے گھر میں، اس اچھی گاڑی میں، اس پیسے میں بھی ہمیں وہ راحت و سکون نہیں مل رہا، ہمیں وہ مزہ نہیں مل رہا۔ یہ سب سے میں نے کہا نا، حدیث سے، قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا دیکھو آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال یوں بند، اب وہ کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا کہ کوئی نماز پڑھے، کوئی ذکر کرے، کوئی صدقہ کچھ بھی کرے، اب اس کا کوئی اجر کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ بعض کتابوں کے اندر واقعات موجود ہیں کہ قبروں کے اندر جو ہے اہل اللہ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تلاوتیں کرتے ہوئے دیکھا، اب وہ قبروں میں جو بھی کر رہے ہیں نا اس کا ملے گا کچھ بھی نہیں، ان ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں۔ جو زمین کے اوپر کیا نا اس کی نیکی ملے گی، بس اس کی بدلہ ملے گا۔ اندر جا کے نمازیں پڑھتے رہے قیامت تک، اندر جا کے تلاوت کرتے رہے، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن حدیث مبارکہ کیا بتا رہی ہے؟ فرمایا ولد صالح، فرمایا اگر تمہاری نیک اولاد ہے وہ تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، فرمایا وہ، بلکہ یوں بھی فرمایا علماء نے اس کے اندر بھی کہ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتی اور دعا بھی نہیں کرتی، اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر رہی لیکن نیک عمل کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، کوئی بھی نیک صدقہ خیرات کر رہی ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہی ہے، فرمایا آپ دنیا سے چلے گئے، یہ آپ کی وہ جو انویسٹمنٹ آپ نے کر کے رکھی ہوئی تھی نا، اب دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سرمایہ آپ کو وہاں پر بھی مل رہا ہے، اس کا نفع آپ کو وہاں مرنے کے بعد بھی وہاں پر مل رہا ہے کہ اس کے نیک اعمال کا اجر آپ کو خود بخود وہاں ملتا جا رہا ہے۔ آپ کا بچہ، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا بچہ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، آپ کو اس کا اجر مفت میں مل رہا ہے اس کے اندر۔ آپ کا بچہ روز آپ کے لیے معمول بنا کے تھوڑی سی تلاوت، ساتھی نے مجھ سے پوچھا ابھی اس کے والد کا انتقال ہوا، کیا عمل کروں؟ میں نے کہا تھوڑا کرو، روزانہ کرو، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہو نا قرآن کا، ایک صفحہ پڑھنا روزانہ، کس کے لیے؟ اپنے والد کے۔ یہ سب سے بڑی تمہاری طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہوگا اپنے والد کے لیے۔ فرمایا آج سالوں سال گزر جاتے ہیں، اولادوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ماں باپ کے لیے کچھ پڑھ تو لیں۔ اچھا ماں باپ بھی کیا گلے شکوے کریں گے اس کے اندر، اس میں، کیونکہ انہوں نے پڑھنا سکھایا ہی نہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھا، اس لیے ان کے بچے ان کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے اس کے اندر۔ لوگ پوچھتے ہیں اس کے اندر، ایک فون آیا میرے پاس، ایک جنازہ ہے، آپ بتائیں گھر والوں کو کیا کرنا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ اب کرنا کیا ہے، اس کے اندر آگے کی چیزیں کیا کیا ہوں گی۔ آپ ایک وائس میسج بھیجیں جس کے اندر یہ ضروری مسائل بتا دیں کیا کیا کرنے کی چیزیں ہوں گی اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں یوں بتانے کی ہمارے پیچھے کھڑے ہوں۔ وہی تو میں نے کہا ہم نے مولوی صاحب کو یوں محدود کر دیا، بھئی آپ نکاح پڑھائیں اور چلتے بنے، بھئی آپ جنازہ پڑھائیں چلتے بنے، باقی چیزیں معاشرے کے حساب سے۔ اب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یا کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں جنازہ پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ہی نہیں پتہ دعا کیا پڑھنی ہے اس کے اندر، اولاد کو ہی نہیں پتہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے اس کے اندر۔ یہاں میں ہر سال یہ بات بتاتا ہوں، ہر سال یہ بات ہوتی ہے، لڑکے نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں،
مذاکرہ ہوتا ہے، غسل کا مذاکرہ، وضو کا مذاکرہ۔ بالغ بچے ہیں، بالغ لڑکے ہیں، ان سے پوچھو وضو کے فرائض کیا ہیں، ان کو وضو کے فرائض نہیں پتہ، ان کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ۔ ایک بچہ بالغ ہے، اس پر غسل واجب ہو گیا ہے اور وہ سمندر میں ڈبکی لگا کر نکل گیا، لیکن اس نے فرض پورا نہیں کیا تو وہ کبھی پاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک رہے گا۔ اب کتنی بنیادی چیزیں اس کے اندر، اس میں یہ چیز نہیں پتہ ہمارے نوجوانوں کو۔ وہی میں نے کہا یہ سب سے قیمتی وقت تھا اپنے اس سرمایہ کو بنانے کے لیے، جو صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد میرے کام آئے گی وہ چیز، مرنے کے بعد وہ چیز یوں کام آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں میں نماز پڑھانے آتا ہوں، والد صاحب جب ہوتے ہیں تو میں ساتھ ہی لے کر آتا ہوں، یہاں سے نماز پڑھا کے فوراً بھاگتا ہوں، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی میں آؤں گا تو میں ان کو پکڑ کے اٹھاؤں گا، میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ اور میں کہتا ہوں شاید میں دنیا دار ہوتا تو شاید میں اتنا نہیں کر سکتا، شاید یہ چیز دین کی وجہ سے کچھ سمجھ میں آ گئی کہ بھائی میری بھی آخرت کا بڑا سرمایہ، میری جنت انہی کے اندر رکھی ہوئی ہے بھائی۔ میری نمازوں کے اندر شاید اتنی اچھی جنت نہ ہو، میرے باقی اعمال میں اتنی اچھی جنت نہ ہو۔ یہ تو حدیث کہہ رہی ہے نا بہرحال بھائی، باپ کی دعا کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، دل سے نکلی دعا اور سیدھی گئی عرش پر بس فوراً۔ یہ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ بھائی ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت رکھی ہوئی، اور حدیث مبارکہ یہ کہہ رہی ہے قیامت کی نشانیوں کے اندر فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا جس کا ایک معنی شارحین حدیث نے یہ بھی کیا ہے کہ بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں۔ صحیح ہے نا، ہم جو چیز دے رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں اچھی، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، آپ اچھی تعلیم دیں، صحیح ہے، اچھی ڈگریاں، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ اس کے اندر یہ بھی ہے، میں بھی دیکھیں یہ سب باتیں میرے لیے بھی، میرے بھی گھر میں بچہ ہے، وہ چیزیں میں بھی چیزیں دیکھتا ہوں، چیزوں کو سمجھتا ہوں، اس کے اندر اس میں میرے لیے بھی کرنے کی چیز ہے، مصروفیت ہے، وہ چیزیں وقت دینا یہ بہت ضروری ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ آج کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی، یہ قیامت کی نشانی ہے یہ بھی کہ سب سے بڑی قلت ہمارے پاس وقت کی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ چیزیں یوں سامنے آتی ہیں، اس کے اندر اس میں آپ اچھی تعلیم دیں، اس کے پاس اچھی ڈگری ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں ایک بڑی اچھی بات کسی کہنے والے نے کہی اس کے اندر کہ دیکھیں جب آپ پڑھاتے ہیں بچے کو تعلیم دیتے ہیں، ان اداروں کے اندر کیا پروجیکٹ ملتے ہیں، صحیح ہے نا، وہ پروجیکٹ پورے کرتے ہیں، اسکول میں بھی، کالج میں، یونیورسٹی میں، صحیح پروجیکٹ ملتے ہیں، صحیح ان پروجیکٹ کے اندر ڈگریاں تو ملیں گی، اس کے اندر اس میں تربیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تربیت، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور تربیت یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی کتاب نہیں۔ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی مولوی صاحب کوئی کتاب بتا دیں، وہ کتاب پوری پڑھ کے سنا دیں گے بچے، یہ کوئی چیز نہیں۔ یہ تو وقت کی، جو میں نے پہلے گزشتہ جمعے بات عرض کی تھی نا، جو زندگی کے مراحل ہے، پیدا ہوا بچہ اس وقت، ہر وقت میں جسم کے تقاضے اور ہیں، صحیح ہے نا، جسم کی ضرورتیں اور ہیں۔ پیدا ہوا بچہ آپ اس کو کہیں بریانی کھاؤ، مر جائے گا بھائی، وہ اس کے اندر لذیذ بہت ہے اس کے اندر، لیکن وہ پیے گا ابھی پانی اور دودھ کے چند قطرے، یہی پیے گا، اسی میں اس کی طاقت رکھی ہوئی۔ اگر آپ نے اس کے جسم کی جتنے برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اس سے زیادہ چیز اس کو دے دی تو وہ برداشت نہیں کرے گا، اس سے کم بھی نہیں کریں گے، اس سے کم کریں گے تو کیا ہوگا، کمزور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی طاقت نہیں ہو رہی، بھائی آپ دے چیزیں بھائی اس کے اندر، اس میں صحیح نا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کی چیزیں اس کے اندر جو بتانے کی ہیں اس میں، اور اس کے اندر تربیت کے اندر سب سے بڑا، دیکھیں مدارس کے اندر بھی میں یہی کہتا ہوں، اس میں ہمارے پاس تربیت نہیں ہے بھائی، تربیت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بچہ حفظ کر رہا ہے، آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو بھائی نمازی میں تھوڑی بناؤں گا، میں تو قرآن پڑھاؤں گا۔ میں ایک ٹائم میں نے بچوں سے پوچھا یہاں بیٹھ کے، صحیح ہے نا بھائی کھانا کھایا، ہاں بھائی کھانا کھایا، کھانے سے پہلے دعا پڑھی، ہاں بھائی دعا پڑھی۔ تو میں نے کہا بھائی سب کو یاد تھی ماشاءاللہ دعا کرنے، کہنے لگے قاری صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، قاری صاحب نے کہا بھائی کھانے سے پہلے دعا پڑھو، سب بچوں نے پڑھ لی بھائی۔ میں نے کہا اچھا رات کو کھانا کھایا گھر والوں کے ساتھ، رات کو دعا پڑھی، کہا رات کو دعا نہیں پڑھی، تو رات کو دعا پڑھوانا کس کا کام ہے، وہ گھر والوں کا کام ہے۔ ظہر میں بچے یہاں سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیچھے قاری صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باقی عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہمارے مولانا زاہد اور راشدی صاحب دامت برکاتہ باہر ملک کسی سفر پہ تھے، اور وہاں اسلامک سینٹر بڑی مسجد تھی، وہاں گئے، بیان تھا ان کا، عصر کے وقت میں وہاں پہنچے، گاڑیاں کھڑی ہوئی باہر نا،
لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو بھی حیرت ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اتنی پبلک، اتنے سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اندر گئے تو دیکھا بھئی اسلامک سینٹر تھا، حفظ کا مدرسہ تھا، بہت بچے وہاں حفظ کرتے۔ تو انہوں نے جو ادارے کے بڑے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ باہر اتنے سارے لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں نا، یہ بچوں کے والدین ہیں، کسی کا بھائی آیا ہے، کسی کے والد آئے ہیں، صحیح ہے، کوئی اور کسی کے گھر سے کوئی بھی آیا تو یہ ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اندر کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز کا ٹائم تھا، وہ باہر کیوں کھڑے ہوئے اس کے لیے؟ تو میں مسجد سے باہر ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میرا بچہ 5 وقت کیا کرے، نماز میں جائے، لیکن میں مسجد سے باہر ہوں، تو وہ بھی کبھی بھی نہیں آئے گا مسجد کے اندر۔ صحیح، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں، یہ بچوں کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا۔ آپ کیا کرتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے ابھی بچے کے لیے۔ وہی میں نے کہا بتانے کی عمر بعد میں آئے گی بچے کے لیے، ابھی چیز ہے کر کے دکھانے کی اس کے۔ ابھی ایک میری عزیزہ ابھی آئی باہر آسٹریلیا سے، اس کے اندر اس میں کیونکہ وہ بھی پڑھاتی ہے وہاں اسکول کے اندر، اس میں اس کی بھی بچی ہے، وہ بھی پڑھتی ہے۔ تو کہنے لگی وہاں کوئی ایسا سلیبس نہیں ہے، وہاں کوئی کتاب نہیں ہے۔ کہنے لگی وہاں پڑھانے کا انداز ہے دکھا کے پڑھانا، چیزوں کو دکھایا جاتا ہے پھر پڑھایا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے۔ پہلے چیز دکھاتے ہیں، پہلے دکھایا بھائی یہ ہاتھی ہے، پہلے دکھایا بچوں کو کہ یہ ہاتھی ہے، پھر بتایا کہ یہ ہاتھی ہے، تو اب ان کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز ہے۔ تو بچے کیا کرتے ہیں آپ، وہ بڑا معنی رکھتا ہے اس کے اندر، اس میں یہ چیز بہت زیادہ بنیادی۔ ہم اس کو پوری تقریریں پڑھ کے سنا دیں، کتابیں سنا دیں، وہ چیز نہیں کرے گا بچہ۔ ابھی وقت آئے گا، پھر اس کو وقت بتانے کا آئے گا، جب وہ اپنے بلوغت کے قریب ہوگا، آپ سمجھنے کے قریب ہوگا چیزوں کو، تب وہاں سمجھانے کی چیز آئے گی۔ تو اس لیے کہ یہ چیز اس کے 3 بنیادی باتیں ہمارے جو ہے حضرت جو ہے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت نے دنیاوی بڑا علم دیا، دینی بھی بڑا علم دیا، بڑے صاحب نسبت ہیں۔ تو 3 بنیادی باتیں انہوں نے بچوں کی تربیت کے اندر عرض کی، 3 بنیادی باتیں جو نچوڑ ہیں اس کے اندر، بہت ہی اہم ہے اس کے اندر۔ اس میں وہی میں نے کہا آج ہم بچوں کی ڈگریوں کے پیچھے پریشان ہیں، بچے کے نمبر کم آ گئے بس ہمارے سر میں درد ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے اس کے پیچھے، صحیح ہے نا؟ یا بچے نے کوئی نقصان کر دیا گھر کے اندر، گلاس ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، ہمیں ان چیزوں کے نقصانوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس پر ہم پریشان ہیں، لیکن یہ جو چیزیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ فرمایا 3 بنیادی چیزیں کر لو اس کے اندر، اس میں انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور آپ اپنی زندگی کے اندر بھی اس کے فائدے دیکھیں گے اپنی اولاد کی نسبت سے۔ 3 بنیادی چیزیں کیا؟ فرمایا سب سے پہلی بنیادی چیز یہ سکھا دو بچے کو، کسی صورت جھوٹ برداشت نہیں کروں گا، کسی بھی صورت۔ آج گناہوں کے بھی بڑھ جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے گھر میں آ کر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنا گناہ چھپا لیتے ہیں، اپنی غلطی چھپا لیتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ بول لیتے ہیں۔ کہو کسی بھی صورت میں آپ کہیں جھوٹ یہ قابل برداشت ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سچ بول دو۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ یہ آدمی کو نجات دیتا ہے ہر صورت۔ تو یہ بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیں کسی صورت جھوٹ نہیں۔ اب ظاہر ہے بچہ خود دیکھ رہا ہے ابا میرے سامنے ہی دوسروں کو جھوٹ بول رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا ابا مجھے تو تبلیغ کر رہے ہیں، مجھے تو بتا رہے ہیں، خود تو سچ نہیں بولتے۔ تو یہ بنیادی چیز، یہ بچوں کو اس کی تربیت دینا، یہ چیز سمجھانا کہ دیکھو جھوٹ نہیں برداشت کسی بھی صورت۔ دوسری چیز بنیادی اس کے اندر، ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے لیے خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی۔ کیا چیز اس کے اندر؟ بھائی 5 وقت کی نماز، اس کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی صورت کوئی رعایت نہیں کی جائے۔ آپ پڑھائی کریں، آپ اپنے پروجیکٹ کریں، جو بھی چیزیں کریں، وقت ہے تو بھئی مسجد کے اندر جا کر اہتمام سے جماعت سے نماز پڑھنا۔ اگر آگے پیچھے ہو گیا، آدمی کے ساتھ تقاضے، انسان ہے، کوئی بھی کام میں مصروفیت ہے، کچھ آگے پیچھے ہو گئے تو گھر کے اندر بھی آپ جیسی نماز وہ موقع ملے فوراً آپ نے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی۔ نماز میں نے ابھی بھی یہ بات عرض کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا ہم کہہ رہے بھائی بچہ اس برائی میں پڑ گیا، اس غلطی میں پڑ گیا، یہ برائیاں کرنے لگ گیا، یہ گناہ میں پڑ گیا، وہ بھائی تو لگاتے نا نماز میں اس کو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بھائی نماز بے حیائی سے بھی روکے گی،
اور بری چیزوں سے بھی، گناہوں سے بھی روکے گی۔ دوسری چیز، اس کو نماز کا ہر صورت میں پابند کرے۔ تیسری بنیادی چیز خدمت، اس کو خدمت اس طور پر سکھانا اس کے اندر۔ میں کھانا کھلا رہا ہوں اپنی والدہ کو، والدہ بیمار ہے، اور چمچ سے میں اپنی والدہ کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو میری باجی بھی غالباً بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے بچے نے کہا کہ بابا دادی کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ دادی خود سے نہیں، تو کہا بھائی دادی بیمار ہیں اس لیے بابا کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے ان کو کھلا رہے ہیں۔ تو جو وہ چیز میرے سے ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے نا، جو وہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہی چیز اس کے اندر، وہ اگر مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے والد کے پیر دبا رہا ہوں، تو میرا بچہ بھی کل کیا کرے گا، میرے پیر دبائے گا۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے والد کو تیل لگا رہا ہوں، سر پہ مالش کر رہا ہوں، کل میرا بچہ بھی کیا کرے گا، وہ چیز اس نے کرتے ہوئے یوں دیکھی ہے اس کے اندر۔ تو اس کو صرف یوں نہیں کہ بلکہ خدمت اس کو یوں سکھانا کہ یہ بڑی عظمت کی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر۔ آج وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے نہ دوسروں کے اعتبار سے ہمارے اندر اس کا احساس ہے، اور نہ جب وہ نہیں ہے تو اپنے والدین کے اعتبار سے بھی احساس ہے۔ مطلب یہ چیز تو بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی ایک وقت تک کہ میں چل رہا ہوں اور میرے والد کے ہاتھ میں کوئی بوجھ ہو، کوئی سامان ہو، کوئی تھیلا ہو، آدمی اس کو برا سمجھتا تھا کہ بھائی وہ کیوں اٹھائیں گے، بھائی میں اٹھاؤں، صحیح نا۔ اب یہ ہوتا ہے بھائی اپنا اپنا اٹھاؤ، بھائی یہ تو مغربی زندگی ہے نا، اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ، اپنا اپنا کام خود کرو، بھائی سارے کے سارے اس کے۔ تو یہ تین کم از کم بنیادی چیزیں یوں سکھانا اس کے اندر، اور وہی میں نے کہا دینی تربیت یہ بہت زیادہ ضروری۔ اگلے مرحلے کے اندر اس پر آئندہ بات کروں گا اس پہ انشاءاللہ۔ یہ بنیادی طور پر اس کے اندر دیکھنا، جب بچے کی ایک عمر ہو گئی، لڑکے کی لڑکی کی بھی، رشتوں کو سمجھانی۔ دیکھیں قرآن کریم کو شاید اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے قرآن کریم نے تفصیل سے رشتوں کو سمجھایا، کون محرم ہے کون غیر محرم۔ اب وہ پرانی باتیں رہنے دے اس کے اندر، یہ کزن ہے، یہ بھائی کی طرح ہے، یہ فلاں ہے، سب کو بھاڑ میں ڈالو اٹھا کے۔ اب یہ چیز اس وقت جو زمانہ ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس آپ کا سگا بھائی ہے اس کے اندر، صحیح، آپ کا باپ ہے اس کے اندر، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بیٹا ہے، بس یہی چیز ہے، اور کوئی اصول نہیں ہے اس کے اندر میری نظر میں تو، چاہے شریعت نے کچھ گنجائشیں رکھی ہے، اور کوئی اصول نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہی تو ہم نے کہا معاشرے کے اندر اتنی چھوٹ دے دی ہم نے آہستہ آہستہ وہ چیزیں، کہ ایک لڑکا لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، اور وہی نا، یہ ابھی کسی نے بتایا، ساتھی ہمارا بیٹا ہوا یہاں پہ، وہی ابھی پرسوں میں ملنے کے لیے گیا، کہنے لگا، خیر نام نہیں لینا چاہیے تھا، اور بھی ایسی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، صحیح نا، جو بڑی بڑی فیسیں لے کر پڑھا رہی ہیں، ان کو باہر سے ایڈ مل رہے ہیں، باہر سے پیسے مل رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ اپنا نظام مخلوط رکھیں گے تعلیم میں، آپ اپنا نظام کیا رکھیں گے، آپ کا پروجیکٹ، آپ میڈیکل میں ہیں، آپ انجینئرنگ میں ہیں، آپ کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کے گروپ میں، لڑکوں کا گروپ ہے اس میں کوئی لڑکی نہ ہو، لڑکیوں کا گروپ ہے اس میں کوئی لڑکا نہ ہو۔ بھئی آپ کیوں نہیں لڑکیوں کا الگ گروپ بنا دیتے، لڑکوں کا الگ گروپ بنا دیتے؟ LGBT کو آپ فروغ دیں گے، اس کے لیے ایڈ مل رہی ہے، اس کے لیے پیسے مل رہے ہیں اس کے اندر، ہماری ریاست بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ اب یہ روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی نسل کو سمجھائیں اور بتائیں اس کے لیے۔ ایک لڑکا کیوں لڑکی سے بات کرے گا بھائی اس کے اندر، اور اس کا اثر پھر کہاں نکل رہا ہے؟ شادیاں ہو گئیں، شادیاں ہو گئی، لڑکے کی شادی ہو گئی، لڑکے کی شادی ہو گئی، لڑکا بات کر رہا ہے، بیوی پوچھ رہی ہے کون ہے، تو شوہر کہہ رہا ہے میری دوست ہے یہ۔ او بھئی کہاں کی دوستی آ گئی بھائی؟ شادی ہو گئی، بیوی بات کر رہی ہے، شوہر پوچھ رہا ہے کون ہے بھائی، بیوی کہہ رہی ہے میرا دوست ہے۔ بھائی یہ کون سی دوستی بھائی؟ کام ختم، پڑھائی ختم، چیزیں ختم، زندگی اگلے مرحلے میں آ گئی، یہ دوستی ختم نہیں ہوئی تمہاری، اور یہی ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔